ولید جس نے ٹھان لی ہے کہ وہ مناہل کا گھر عزت مقام اسے دلا کر ہی رہے گا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولید کس طرح سے اپنی والدہ نرگس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ ماجدہ آنٹی مناہل کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ نرگس جب اپنے بیٹے ولید کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مناہل بیچاری بہت اچھی بچی ہے، اس کے پاس نہ تو رشتہ اچھا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی محبت کرنے والا انسان ہے۔ وہیں پر ولید اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان کتا بھی اپنے گھر میں پال لے تو انسان کو اس جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے، لیکن میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ماجدہ آنٹی کی وہ سگی بھتیجی ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ آج تک اسے صرف استعمال کرتی ہوئی آئی ہیں۔ اور مناہل جو کہ ان کی محبت کی خاطر آج تک پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی اور اسے صرف ان لوگوں سے دھوکے ہی ملتے رہے، لیکن پھر بھی ماجدہ آنٹی کا دل نہیں بھرتا اور وہ ہر وقت مناہل کو سناتی رہتی ہیں جبکہ وہ اس کا احساس نہیں کرتی۔ نرگس ولید سے کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ مناہل کی زندگی اچھی ہو جائے اور اسے ایک ایسا مقام مل جائے جس میں وہ اپنی زندگی پورے طریقے سے اطمینان سے گزار سکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں جب تک مناہل خود اپنی زندگی کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی، کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ولید جو کہ اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ مناہل کو مناہل کا گھر واپس دلوا کر رہوں، اور یہ میرا کام ہے اور میری ذمہ داری ہے اور یہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ بے شک میں مناہل سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن اپنی محبت کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ مناہل جو کہ تنہا بیٹھی ہوتی ہے تو وہیں پر ولید جاتا ہے مناہل کے پاس اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بات ماجدہ کو ہضم نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ لو، مناہل نے تو اب ولید کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، ولید تو پہلے سے ہی مناہل کی محبت میں گرفتار ہے اور اس نے اب اس کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ولید کو اپنے پیچھے پھرانے اور اسے اپنے چکر میں لگانے کی کوششوں میں ہے، لیکن مناہل کی ان کوششوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہیں پر دوسری طرف حنان جو کہ اپنی بیوی زارا کو پوری طرح سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی والدہ عارفہ سے جب بات کرتا ہے اور عارفہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تو بہت ہی زیادہ بیوقوف ہے، دکھنے میں بس سمجھدار لگتی ہے پر اس میں عقل وقل کوئی نہیں ہے، اب دیکھو نا کل تو بس ہم لوگ پھنسنے ہی والے تھے، لیکن ہم نے اسے جو بھی کہانی بنا کر سنائی اس نے ہماری باتوں پر کس طرح سے یقین کر لیا، بس شکل سے ہی اپنے آپ کو عقل مند دکھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اصل میں وہ پوری طرح سے بیوقوف ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے ساری زندگی ہماری باتوں پر عمل کرتی رہی اور ہماری باتیں مانتی رہی تو ہماری تو بس لاٹری ہی لگ جائے گی۔ وہیں پر دوسری طرف ماجدہ حنان کی بڑی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے کہ نرگس پوچھ بیٹھتی ہے ماجدہ سے کہ چلو گھر تو تم لوگوں کا چلا گیا لیکن تمہارے پاس جو دکانیں تھیں ان کا کیا بنا؟ وہیں پر ماجدہ بتاتی ہے نرگس کو کہ دراصل ان دکانوں کے پیپرز تو میں نے اپنے بیٹے حنان کو دے رکھے ہیں، لیکن نرگس یہ بات سننے کے بعد گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، پراپرٹی کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور تم نے پیپرز اپنے داماد کو دے دیے۔ ماجدہ کہتی ہے کہ وہ میرا داماد نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، وہ میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس بات پر نرگس ماجدہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ پراپرٹی کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے اپنے سگے بیٹے زین نے کس طرح سے تم لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے، وہ تو پھر تمہارا داماد ہے۔ ماجدہ نرگس کی یہ بات جب سنتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ واقعی میں جب میرا اپنا سگا بیٹا، میری اپنی سگی اولاد میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو وہ تو پھر میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا میری دکانوں کے پیپرز کے ساتھ۔ اور زارا جو کہ حنان کی محبت میں پوری طرح سے پاگل ہے، ہر طرح سے اس پہ یقین کر لیتی ہے، وہ اس بات پر بھی یقین کر لیتی ہے کہ جب حنان شیبہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور شیبہ حنان کو زارا کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ حنان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کون ہے یہ؟ اس بات پر حنان بات کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری کزن ہے اور میری ماما اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں، تم بس یہاں سے جاؤ، میں تم سے رات میں بات کروں گا۔ شیبہ یہ بات سننے کے بعد غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں اپنی منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہو، اسے شاپنگ کروا رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے جاؤں۔ حنان جو کہ شیبہ کو کسی طرح سے باتوں میں لگا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے، وہیں پر آ جاتی ہے زارا اور جب شیبہ کو دیکھ لیتی ہے تو غصے کے عالم میں آ کر حنان سے پوچھتی ہے کہ یہ کون تھی؟ اس بات پر حنان ایک بار پھر سے زارا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا زارا ایک بار پھر سے حنان کی باتوں میں آ کر بیوقوف بن جائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔